مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، یہی فرمان رب، یہی قول نبی۔ قاری محمود الحسن صاحب غازی مدذ اللہ العالی، استاد جامعہ عربیہ محمودیہ گڑھ مکتیشور، وہاں سے تشریف لائے ہیں۔ میں حضرت سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ اور بہترین انداز جو حضرت کو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس انداز سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ حضرت مولانا قاری محمد محمود صاحب اسٹیج پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا، الديوس من الرجال، الرجلة من النساء، ومدمن الخمر، او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے۔ پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے۔ ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو، ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور عزیز طلبہ اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام اور پردے میں، لیکن خیر پردہ تو ہے ہی نہیں، لیکن پردے میں بیٹھی میری مائیں اور بہنیں، یہ جو محفل اور یہ مجلس جو سجائی گئی ہے، اس مجلس کو سجانے کا جو مقصد ہے وہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور خود رب وحدہ لا شریک کی کتاب۔ آپ حضرات، میں بھی تقریباً 1 بجے سے آیا ہوا ہوں اور مسلسل بچوں کی تعلیم اور بچوں کی تقاریر اور نعت یہ سب چیزیں سن رہا تھا، تو دل بہت خوش ہو رہا تھا کہ کاش یہ جس انداز میں یہ بچے اپنی تقریروں کو گنگنا رہے ہیں، اپنی نعتوں کو گنگنا رہے ہیں، کاش اس کے وارثین بھی ان کو سننے والے ہوتے۔ اور آپ دیکھیں یہاں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس بستی کے اندر، اس گاؤں کے اندر صرف یہ بستی بچوں کی اور عورتوں کی بستی ہے،
اس نظام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف اس بستی کے اندر یا تو عورتیں رہتی ہیں یا صرف بچے رہتے ہیں، کوئی یہاں مرد موجود نہیں ہے، کیونکہ سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو نظام ہے، جو پروگرام کا جو نظام ہوتا ہے اس نظام کے بالکل خلاف ہے۔ تو وہاں بیٹھے ہیں تو وہاں کھڑے ہو کر کے سن رہے ہیں، اگر آپ کو سننا ہے تو آپ یہاں آ کر کے بیٹھیں، یہی نظام ہے اور یہی طریقہ ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ ادھر جا کر کے بیٹھیں، یہاں بیٹھیے انشاءاللہ نفع ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر سب سے پہلے آنے والے انسان حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو جب مبعوث فرمانے کا ارادہ کیا تو آپ کو مبعوث فرمانے سے پہلے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو جمع کیا اور فرشتوں کو جمع کر کے یوں کہا، اے فرشتوں کی جماعت، میں اپنی ایک مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ وہ مخلوق کیا کرے گی؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا، وہ مخلوق زمین پر امن کا پیغام بھی دے گی، وہ مخلوق زمین پر میری فرما برداری بھی کرے گی، وہ مخلوق زمین پر میری نافرمانی بھی کرے گی، تمام نیک عمل اور برے عمل وہ مخلوق کرے گی۔ لیکن جب یہ بات فرشتوں نے سنی تو فرشتوں نے کہا، اے اللہ، ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ جو مخلوق تیری نافرمانی کرے، جو مخلوق تیرے خلاف اپنی زندگی کو گزارے؟ تو رب ذوالجلال نے جواب دیا، اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور بات یہاں پر ختم ہو گئی۔ چنانچہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور آپ کو مبعوث فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کی پہچان کرائی، تمام چیزوں کی شناخت کرائی، اور تمام چیزوں کے بارے میں بتلایا، یہ چیز فلاں ہے، اس کی پہچان یہ ہے، اس کا نفع یہ ہے، اس کا نقصان یہ ہے۔ اور اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے پھر حضرت آدم کو یہ بات بتانے کے بعد پھر فرشتوں کو جمع کیا اور فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں، بتاؤ یہ چیز کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی شناخت کیا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہم نہیں جانتے، تو ہم سے بہتر جاننے والا ہے۔ اس کے بعد میں جب فرشتوں نے انکار کر دیا تو فرشتوں کے انکار کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو حکم دیا اور حضرت آدم سے کہا، اے آدم اب تو بتا اس کی پہچان کیا ہے، اس کی شناخت کیا ہے؟ جب حضرت آدم نے بتانا شروع کیا تو فرشتے حیرت میں رہ گئے، منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، اور فرشتوں نے یوں کہا، اے رب ذوالجلال، یہ کون سی بلا تو نے پیدا کر دی ہے کہ جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، اس کے بارے میں یہ مخلوق جانتی ہے جو ابھی تو نے پیدا کی ہے، جس مخلوق کو تو نے ابھی وجود بخشا ہے، یہ مخلوق کیا ہے، یہ کون سی مصیبت تو نے پیدا کر دی ہے؟ اللہ نے فرمایا، اے فرشتوں، میں نہ کہتا تھا کہ جو میں کہتا ہوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ چنانچہ اس کے بعد اس بات سے معلوم ہوتا ہے میرے عزیزوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی جو قرآن کریم کو پڑھنے اور پڑھانے کا حکم دیتی ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو آپ نے اپنی زبان مبارک سے جو بات ارشاد فرمائی، وہ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وہ حدیث ہماری اپنی زندگی سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ قرآن کی آیت ہماری تعلیم سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ تعلیم جب حضرت
حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو علم عطا کیا وہ علم کو علم الاسما کہا جاتا ہے، جسے میرے اور آپ کی زبان میں سائنس کا علم کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ علم حضرت آدم کو عطا کیا، گویا معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس زمین پر آنے والا سب سے پہلا انسان جب وہ آیا تو اگر اللہ نے اس کی کسی چیز کو ضرورت میں لیا ہے تو وہ تعلیم ہے، وہ علم ہے۔ اگر انسان کے پاس علم ہوتا ہے، اگر انسان کے پاس تعلیم ہوتی ہے تو وہ انسان ہوتا ہے۔ اگر انسان کے پاس تعلیم ختم ہو جاتی ہے، اگر انسان علم سے دور ہو جاتا ہے، اگر انسان قرآن سے دور ہو جاتا ہے تو وہ انسان حیوان سے بھی بدتر بن جاتا ہے، وہ انسان جانور سے بدتر بن جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، اور یہ پردے میں بیٹھی میری مائیں بھی میری بات کو سن رہی ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں حضرت آدم کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ تو سب سے پہلے آنے والے انسان کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے بعد میں آپ آگے چلیں گے، آپ چلتے چلے جائیے، نبی آخر الزمان، اس کائنات کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رب کے لاڈلے ہیں، رب کے چہیتے ہیں اور رب کے محبوب ہیں، جس کو خود رب کریم نے کہا یہ محبوب ہے میرا، یہ محبوب ہے میرا۔ چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلے وحی نازل ہوتی ہے، جب سب سے پہلے قرآن اترتا ہے، حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ مکہ کے لوگ بے حیائی پر آمادہ ہیں، مکہ کے لوگ زناکاری کے اندر مبتلا ہیں، مکہ کے لوگ بدکاریوں میں مبتلا ہیں، مکہ کے لوگ دوسری خرافات میں مبتلا ہیں، مکہ کے لوگ شراب نوشی میں مبتلا ہیں، مکہ کے لوگ عیاشی میں مبتلا ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو اپنے محبوب پر قرآن اس بات پر اتارتا کہ اے لوگوں تم شراب سے رک جاؤ، اے لوگوں تم زنا سے رک جاؤ، تم بدکاری سے رک جاؤ اور تم دوسری خرافات اور برائیوں سے رک جاؤ۔ لیکن اللہ جانتا تھا کہ اگر ان کو شراب سے روکا گیا تو یہ بگڑ جائیں گے، اگر ان کو زنا سے روکا گیا تو یہ نہیں مانیں گے، اگر ان کو بدکاریوں سے روکا گیا تو یہ نہیں مانیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر سب سے پہلے قرآن جو اتارا ہے، قرآن کی آیت جو اتاری ہے، وہ شراب پر نہیں، وہ زنا پر نہیں، وہ بدکاری پر نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، پڑھی اپنے پروردگار کے نام سے، کیونکہ اللہ جانتا تھا اگر تعلیم ان کے درمیان میں جائے گی، قرآن ان کے پاس پہنچے گا، قرآن کی تعلیم ان کے پاس پہنچے گی تو یہ لوگ زنا سے بھی رکیں گے، بدکاری سے بھی رکیں گے، شراب نوشی سے بھی رکیں گے۔ چنانچہ جناب محمد رسول اللہ پر سب سے پہلے اگر کوئی قرآن اترا ہے، قرآن کی کوئی آیت اتری ہے تو وہ تعلیم پر ہے، وہ قرآن کو پڑھنے پڑھانے پر ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ لیکن ہائے افسوس، آج مسلمانوں نے قرآن کی تعلیم کو چھوڑ دیا، آج مسلمانوں نے قرآن کو اپنانے سے انکار کر دیا۔ اور ایک یہودی ہے جو کھلم کھلا اسلام کا دشمن ہے، جب یہودی نے دیکھا کہ آج پوری دنیا کے اندر تجھے ستایا اور تجھے حقیر اور تجھے نااہل، تجھے ذلیل، تجھے گرا ہوا مانا جا رہا ہے، چنانچہ اگر ہمیں لوگوں کے درمیان میں اٹھنا ہے، لوگوں کے درمیان میں اعلیٰ ہونا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا، انہوں نے قرآن کو اٹھایا، انہوں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا اور قرآن کو پڑھ کر کے دیکھا کہ قرآن کے اندر جب انہوں نے پڑھا تو قرآن کے اندر ایک آیت ان کو ملتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ انہوں نے اگلی آیت کو چھوڑ دیا لیکن ایک قرآن کی آیت کو پکڑا اور انہوں نے دیکھا کہ ہاں اگر انسان تعلیم پر کھڑا ہوتا ہے، اگر انسان علم حاصل کرنے پر کھڑا ہوتا ہے تو وہ انسان بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ یہی ہوا، آج پوری دنیا کے اندر خواہ کسی کی بھی حکومت ہو، کوئی بھی حکمرانی کرتا ہو، لیکن اس کا سپہ سالار آج یہودی ہے۔ کوئی پوری دنیا کے اندر
چاہے جتنی ٹیکنالوجی ہو، ہم موبائل کا استعمال کرتے ہیں، ہم دوسری ٹیکنالوجیوں کا استعمال کرتے ہیں، آج یہ تمام ٹیکنالوجی، تمام چیزیں یہ یہودی کی ایجاد کی ہوئی چیزیں ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن کو دیکھا اور آپ نے دیکھا کہ پھر آج پوری دنیا ان کو ماننے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ وہ قوم ہے کہ جو ذلیل قوم تھی، جو گمراہ قوم تھی، جو بالکل حقیر، اور اس کو پوری دنیا کے اندر کوئی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن آج یہودی جس کو چاہتا ہے اس کو گرا دیتا ہے، اور یہودی کو آج پوری دنیا مان گئی۔ میرے مسلمانوں، آپ قرآن کو آپ نے چھوڑا، ضلالت مقدر بن گئی، قرآن کو آپ نے چھوڑا، بے حسی مقدر بن گئی، قرآن کو آپ نے چھوڑا، بے حیائی مقدر بن گئی، قرآن کو آپ نے چھوڑا، ضلالت مقدر بن گئی، قرآن کو آپ نے چھوڑا، بدکاریاں ہمارے گھروں میں آ گئی، قرآن کو آپ نے چھوڑا، بے حیائیاں ہمارے گھر کے اندر آ گئی۔ آج مسلمان کی عورت، آج مسلمان کا مرد، آج مسلمان کا جوان، مسلمان کی جوان بچی آج کیونکہ قرآن کو چھوڑ بیٹھے ہیں، کوئی یہ محسوس نہیں کر سکتا کہ یہ وہ قوم ہے کہ جس قوم کے اندر ایک حیا تھی، ایک پاک دامنی تھی، جس قوم کے اندر رہنمائی تھی، جو قوم دوسری قوموں کے لیے نمونہ بنی ہوئی تھی۔ آج اس قوم کی عورتوں کا یہ عالم ہے کہ وہ عورتیں بے حیاؤں کی طرح اور بے پردہ بازاروں کے اندر گھومتی پھرتی ہیں، اور ان کے مردوں کا یہ حال ہے، وہ بے غیرت مرد گھر کے اندر پڑا ہوا ہے، وہ بے حس مرد وہ گھر کے اندر پڑا ہوا ہے، اور وہ گھر کے اندر پڑ کر کے وہ یہ سمجھتا ہے ہاں تو گھر کا بڑا ہے، تو گھر کا ذمہ دار ہے۔ رب کعبہ کی قسم، مسلمانوں اور چٹا کے لوگوں، یاد رکھو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سکون سے ہو جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر سکون آ جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر ایک خوبصورت زندگی ہماری بن جائے، تو رب کعبہ کی قسم مسلمانوں، قرآن کو اپنانا ہوگا، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا، قرآن کے مطابق اپنی زندگی پر عمل کرنا ہوگا، قرآن کے مطابق اپنے گھروں کے ماحول کو بنانا ہوگا، قرآن کے مطابق اپنے گھریلو زندگیوں کو بنانا ہوگا۔ لیکن ہائے افسوس، آج ہم قرآن کو اپنانے کے لیے تیار نہیں، آج ہم قرآن کی زندگی کو ماننے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ آج ہم لوگوں نے قرآن کو تو یہ سمجھتے ہی نہیں کہ قرآن ہماری زندگی کا نمونہ ہے۔ جب یہ بچے میرے سامنے قرآن کی پڑھ رہے تھے، جب یہ بچے تقریر کر رہے تھے، یہ بچے نعت پڑھ رہے تھے، تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہاں یہی وہ لوگ ہیں، ایسے اس بستی کے اندر اور اس گاؤں کے اندر ماشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے نونہال، یہ ہمارے معصوم بچے یہ قرآن کی زندگی کو اپنائے ہوئے ہیں۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں، حضرت مولانا مفتی محمد غلام نبی صاحب دامت برکاتہم ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں، اور حضرت ہمارے ہی نہیں بلکہ ہم سب کے بڑے، آپ سبھی حضرت ہمارے گاؤں کے اندر، ہماری بستی کے اندر تشریف لائے ہیں، سبھی حضرات ایک آواز، میری آواز سے آواز ملا کر نعرہ تکبیر، بلند آواز سے کہیے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، حضرت مفتی غلام نبی صاحب زندہ باد، علماء اکرام، زندہ باد، علماء دیوبند۔ زندہ باد۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی تو آتے رہتے ہیں، خدا کی قسم اگر آپ کو ان اکابرین کی عظمت کا پتہ چل جائے، اگر آپ لوگوں کو ان اکابرین کی، میرے تو خیر استاذ نہیں بلکہ میرے استاذ کے بھی استاذ ہیں، اور الحمدللہ میں جس ادارے میں رہتا ہوں اسی ادارے کے سرپرستوں میں، اور میرے بڑے بھائی حضرت مفتی عبد الرحمن صاحب، حضرت مفتی صاحب کے شاگرد، اور آج الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے درمیان حضرت تشریف لائے ہیں۔ میں ان لوگوں سے بھی درخواست کروں گا جو ابھی تک اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت تشریف لائی ہے، خدا کی قسم اس انسان کی زیارت کرنے کو بھی ثواب سمجھتا ہوں،
اگر آپ حضرات ان کی عظمت کا پتہ کر لیں اور پتہ چل جائے تو ان کے قدموں کو دھو کر کے پی جائیں۔ اس لیے آپ حضرات اپنے گھروں سے نکل کر آپ اجتماع گاہ میں تشریف لے آئیں۔ تو بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم کی عظمت کو آج ہم بھلا بیٹھے ہیں، اور جب انسان قرآن کو بھول جاتا ہے، جب انسان قرآن کو اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے تو خدا کی قسم بے حیائی، برائیاں، دیگر خرافات ہمارے درمیان میں آ جاتی ہیں۔ لیکن جب قرآن ہماری زندگی کے اندر آتا ہے، آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن محض اس چیز کے لیے نام ہے کہ قرآن کو لکھ کر کے اپنے گلے کے اندر ڈال لیا جائے۔ قرآن کو ہم نے اس چیز تک محدود کر دیا کہ قرآن ہمارے گھر کے اندر کوئی موت ہو جائے تو قرآن پڑھا دیا جائے، مولوی کو بلا لیا جائے، مدرسے کے طلبہ کو بلا لیا جائے اور قرآن کو پڑھوا دیا جائے اور اس مردے کو بخشوا دیا جائے۔ آج قرآن کو صرف یہاں تک محدود کر دیا کہ شادی کے اندر قرآن کو سجا کر دے دیا، اور وہ قرآن طاق کے اندر سجا ہوا ہے، اور قرآن کے جلے دان کے اوپر، اس قرآن کے بستر کے اوپر اور قرآن کے ورق اوراق کے اوپر دھول جمی ہوئی ہے، اور قرآن کو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن تعویذات کے لیے ہے۔ ہاں میں اس بات کا منکر نہیں ہوں کہ قرآن کے اندر شفا نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم مسلمانوں، قرآن شفا بھی دیتا ہے، قرآن ہماری زندگی کا نمونہ بھی ہے۔ قرآن پر عمل کر کے دیکھو، قرآن کو پڑھ کر کے دیکھو، قرآن پر اپنی زندگی کو گزار کر کے دیکھو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوبصورت بن جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر سکون پیدا ہو جائے، تو رب کعبہ کی قسم مسلمانوں، قرآن کی زندگی کو اپنانا ہوگا، قرآن کے طریقے پر چلنا ہوگا، قرآن کو دیکھنا ہوگا کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، آج جو ہمارے ماحول جو چل رہا ہے، جو ہمارا نظام یہ چل رہا ہے، آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم یہ کوئی پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے جو اچھے گھرانے ہوتے ہیں وہ قرآن سے دور ہوتے ہیں، اپنے ان کے بچے بھی قرآن سے دور ہوتے ہیں۔ وہ بچے اسکول، کالج، یونیورسٹی، بہترین انگلش میڈیموں میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہو۔ میں اس چیز کا منکر نہیں ہوں کہ آپ اپنے بچے کو انجینئر مت بنائیے، آپ اپنے بچے کو کلکٹر بھی بناؤ، انجینئر بناؤ، مجسٹریٹ بناؤ، سب کچھ بناؤ، لیکن میرے عزیزوں، سب سے پہلے آپ اپنے بچے کو مسلمان بنائیے، مسلمان بنائیے۔ اگر آپ اپنے بچے کو مسلمان بنائیں گے، وہ کسی بھی میدان میں پہنچے گا، وہ کہیں بھی پہنچے گا، وہ ناکام نہیں ہو سکتا، وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ ابھی 2-3 روز پہلے میری ایک سے ملاقات ہوئی جو آرمی کے اندر کیپٹن ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ جب میں نے ان سے بات چیت کی تو ان کے بات کرنے کا جو انداز تھا بہت خوبصورت انداز تھا۔ میں ان سے کہنے لگا کہ آپ حافظ ہیں؟ تو انہوں نے کہا الحمدللہ میں حافظ ہوں، اور 6 سال سے اپنے آرمی کیمپ کے اندر قرآن کریم سنا رہا ہوں۔ یہ آرمی کیپٹن کا حال میں بتلا رہا ہوں۔ کیونکہ ان کے اس شخص نے اپنے سینے کے اندر پہلے قرآن کو محفوظ کیا، پھر دنیا کی تعلیم کو حاصل کی، اور یہ دنیا کی تعلیم حاصل کرنا یہ علم میں شمار نہیں ہوتا، یہ ایک فن ہے جو ہر انسان کو حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن میرے عزیزوں، سب سے پہلے قرآن کریم کی تعلیم سے وابستہ ہو جاؤ، قرآن کریم کی زندگی کو اپنانے والے بن جاؤ۔ اور یہ بچے، یہ ہماری بچیاں جو آپ کو سامنے یہ قرآن کی پڑھ رہی تھی، یہ نبی کی شان میں نعت گنگنا رہے تھے، یہ بچے، یہ حافظ حسین نے کی جو محنت ہے یہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ اور میرے بھائی، یہ بچے ہمارے مستقبل ہیں، اور یہ بچے ہمارے پاس امانت ہیں۔ اس امانت میں اگر خدا کی قسم خیانت کی تو یاد رکھو اللہ کے یہاں بہت سخت پکڑ ہونے والی ہے۔ اور میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ آپ کے سامنے پڑھے، جسے احادیث مبارکہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے۔ میں اب زیادہ دیر آپ کے درمیان میں حائل نہیں ہوں گا، بلکہ چند منٹ کے بعد میں آپ
آپ سے اجازت لوں گا، کیونکہ اصل خطاب تو حضرت کا ہونا ہے۔ مجھے تو زبردستی بیچ میں بٹھا دیا، ورنہ میں اس قابل نہیں کہ میں اس کرسی پر بیٹھ سکوں، لیکن بہرحال میں اپنی اس حدیث کو بتا کر اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ میرے بھائی، ایک بات تو ہو گئی کہ ہم اپنی زندگی کے اندر قرآن سے وابستہ ہونے والے بن جائیں، اپنی زندگی کے اندر قرآن کو لانے والے بن جائیں، اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ حدیث ہمارے گھریلو معاملات سے تعلق رکھتی ہے کہ ہمارے گھروں کے معاملات، ابھی میں دیکھ رہا تھا یہاں بچے نعت پڑھ رہے تھے، یہاں محرم بیٹھے ہوئے تھے، ہماری مائیں آ رہی ہیں اور یہیں ایسے ہی آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں۔ یہ ان اجتماعوں کا فائدہ کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے ان اجتماعوں کی؟ کیا ضرورت ہے ان اجلاسوں کی؟ جب آپ ان موقعوں پر، یہ جو موقع ہیں، یہ جو حالات ہیں، جب ان حالات پر ہم اللہ کے سامنے نہیں ڈر سکتے، ان حالات پر جب ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو آپ زیادہ بھی نہیں ہو سکے تو کم از کم یہ اجتماع ہو رہا ہے۔ کب میں نے اکثر دیکھا کہ اجتماع والے دن تو کم سے کم عورتیں وہ پردے کے اندر محفوظ ہوتی ہیں، لیکن یہاں کا عجیب حال دیکھ رہا ہوں۔ میں نے آج تک ایسا نظام کہیں کا نہیں دیکھا۔ الحمدللہ میں بھی ملک ہندوستان نہیں بلکہ ہندوستان سے باہر ملکوں کا بھی دورہ کر چکا ہوں، لیکن میں نے ایسا ماحول اور گاؤں در گاؤں، بستی در بستی میں جاتا ہوں۔ میرے بھائی، اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے اندر جانے والے 3 لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ اس حدیث کو غور سے سننا، اور جنت سے جن کو روک دیا گیا ہو، ثلاثۃ لا يدخلون الجنت ابدا، کہ جنت سے جن کو روک دیا گیا ہو اور جہنم میں جن کا داخلہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 لوگ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ میرے عزیزوں، اور یہ مائیں بھی سن رہی ہیں، یہ بھی اس حدیث کو غور سے سنیں۔ اور الدیوس من الرجال، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں نہ جانے والوں میں اور جہنم کے جن کے بارے میں جہنم میں جانے کے لیے جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا، ان میں سب سے پہلا انسان وہ ہے جسے دیوس کہا گیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے، علماء یہاں پر بیٹھے ہیں، وہ انسان ہوتا ہے کہ جو گھر کا ذمہ دار ہونے کے باوجود، گھر کا بڑا ہونے کے باوجود وہ اس کو گھر کی ذمہ داری کا احساس نہ ہو، وہ گھر کا بڑا ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم گھر کے بڑے ہیں تو بیٹھک میں بیٹھ کر حقہ چلوا لیں اور سیکرٹیں لگا لیں اور پنچایتوں میں جا کر فیصلے کر دیں اور پنچایتوں میں جا کر اپنی باتوں کو پیش کر دیں، اور گھر کے جوان بچیاں، گھر کے جوان بچے وہ بے غیرتی روڈوں پر، سڑکوں پر، بازاروں میں، شہر اور گلی اور کوچوں میں وہ ہمارے جوان بچے گھومتے پھریں، اور اس جوان کو، اس گھر کے ذمہ دار کو اس کا علم نہ ہو۔ ایسے انسان کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے کہ ایسا انسان جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرے الرجلۃ من النساء، دوسرے عورتوں میں وہ عورت ہے جو بے پردہ رہتی ہو، اور ایک دوسری حدیث کے مطابق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت جس لباس پہنتی ہو، جس کا لباس اس کے جسم سے چپکتا ہو، جس کا لباس اس کے جسم سے سٹکتا ہو، ایسا لباس پہننے والی عورت کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ آپ یہاں بیٹھے ہو، اجتماع کی گاہ کے اندر بیٹھی ہو، یہ بیٹھنے کا نظام کسی کے گھر کے اندر بھی ہو کیا جا سکتا تھا، یہ نظام یہاں پر ایک پردہ ڈال کر کے بھی کیا جا سکتا تھا۔ اور یہاں پر جو مائیں بیٹھی ہیں، آپ اس حدیث کو سنیں کہ جو بے پردگی کے بارے میں اور لباس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر ہم شامل نہ ہو جائیں۔ اور والرجلۃ من النساء ومدمن الخمر، تیسرا شراب کا عادی، جو انسان شراب کا عادی ہو، جو شراب پیتا ہو، مستقل شراب کا اہتمام کرتا ہو، ایسے انسان کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا انسان جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزوں، میری ماں، یہاں یہ جو آپ بیٹھی
ہو آپ کا بیٹھنا بجائے ثواب کے یہ عذاب بن سکتا ہے. آپ یہاں سے اس نظام کو خالی کریں. اس سے پہلے کہ حضرت ہمارے درمیان میں آئے آپ یہاں سے نظام کو ہٹائیں اور فوراً کوئی گھروں کے اندر اپنے نظام کو بنائیں. میرے بھائی یہ نظام آپ کو پہلے بنانا تھا, اس نظام کو پہلے کرنا تھا. یہ کوئی ہمارا کام نہیں تھا, یہ تو آپ کا کام تھا, آپ کی ذمہ داری تھی. میں تو آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوں انہی چند باتوں کے ساتھ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبھی کو قرآن کریم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے والا بنائے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں. اللہ اس کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.